ایک دن امیر المومنین مولا امام علی علیہ السلام مسجد الحرام میں تشریف فرما تھے۔ آپ کے ساتھ آپ کے بڑے فرزند حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام بھی تشریف فرما تھے، اور ان کے ساتھ صحابی رسول سلمان فارسی رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے۔ اس وقت ایک خوش شکل شخص مسجد میں داخل ہوا۔ اس نے امیر المومنین کو سلام کیا اور آپ علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا، اور وہ شخص امیر المومنین کے سامنے بیٹھ گیا اور کہنے لگا، یا امیر المومنین، مجھے آپ سے 3 مسائل دریافت کرنے ہیں۔ اگر آپ نے مجھے ان سوالات کے جوابات عطا کیے تو میں سمجھوں گا کہ جنہوں نے آپ کی مخالفت کی ہے ان کی دنیا و آخرت دونوں خطرے میں ہے، اور اگر مناسب جواب نہ دیے تو میں سمجھوں گا کہ آپ اور آپ کے حریف دونوں ایک جیسے ہیں۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو چاہے مجھ سے پوچھ لو۔ اس شخص نے کہا کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ نیند کی حالت میں انسان کی روح کہاں چلی جاتی ہے، دوسرا یہ کہ انسان بھولتا کیوں ہے اور یاد کیسے کر لیتا ہے، اور تیسرا یہ کہ بچہ اپنے ماما یا چاچا کی شبیہ کیوں ہوتا ہے۔ اس وقت امیر المومنین مولا امام علی علیہ السلام مسکرائے اور اپنا رخ انور امام حسن علیہ السلام کی طرف کیا اور فرمایا کہ بیٹا حسن، میں چاہتا ہوں کہ ان مسائل کے جوابات آپ دیں۔ تب حضرت امام حسن علیہ السلام نے اس شخص سے فرمایا، اے سائل، تو نے دریافت کیا کہ نیند کی حالت میں انسان کی روح کہاں چلی جاتی ہے، تو پھر سن، انسان کی روح کا تعلق ریح سے ہے، اور ریح کا تعلق اس وقت تک سے ہے جب تک انسان بیدار ہونے کے لیے حرکت کرتا ہے۔ اگر اللہ روح کو انسان کے جسم میں جانے کے لیے اجازت دے دیتا ہے تو روح کو کھینچ لیتی ہے اور روح انسان کے جسم میں واپس آ جاتی ہے، اور اگر اللہ انسان کی روح کو واپس جانے کی اجازت نہ دے تو روح کو کھینچ لیتی ہے اور روح واپس جسم میں نہیں آتی۔ البتہ جب تک قیامت واقع ہوگی تو روح دوبارہ جسم میں داخل ہوگی۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، اے سائل، تو نے دریافت کیا کہ انسان بھولتا کیوں ہے اور یاد کیسے کر لیتا ہے، تو پھر سن کہ انسان کا دل ایک ڈبیا کی مانند ہوتا ہے اور ڈبیا پر ڈھکن لگا ہوتا ہے۔ جب انسان محمد و آل محمد پر کامل درود بھیجتا ہے تو ڈھکن ڈبیا سے جدا ہو جاتا ہے اور دل روشن ہو جاتا ہے اور انسان کو بھولی ہوئی باتیں یاد آنے لگتی ہیں، اور اگر کوئی شخص محمد و آل محمد پر درود نہ بھیجے یا ناقص درود بھیجے تو وہ ڈھکن دل پر مضبوطی سے جم جاتا ہے اور دل تاریک ہو جاتا ہے۔ اسی طرح انسان چیزوں کو بھولنے لگتا ہے۔ اے سائل، تو نے دریافت کیا کہ بچہ اپنے ماما یا چاچا کے ہم شکل کیوں ہوتا ہے، تو پھر سن، اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے ساتھ مطمئن دل اور پرسکون دل کے ساتھ مجامت کرتا ہے اور نطفہ بیوی کے رحم میں آ جاتا ہے تو پیدا ہونے والا بچہ اپنے والد یا والدہ کے ہم شکل ہوتا ہے، اور اگر مجامت کے وقت دل پرسکون نہ ہو تو بچہ اپنے ماما یا چاچا یا خاندان میں کسی بھی افراد کے ہم شکل ہوتا ہے۔ امام علیہ السلام کے یہ جوابات سن کر سائل کھڑا ہوا اور کہنے لگا، میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے محبوب اور رسول ہیں۔ پھر سائل نے امیر المومنین علیہ السلام کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ آپ امیر المومنین اللہ کی حجت اور رسول خدا کے وصی ہیں اور ان کی حجت کو قائم رکھنے والے ہیں۔ پھر حضرت امام حسن علیہ السلام کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ حسن مجتبی اپنے والد کے بعد ان کی حجت کو قائم کرنے والے ہیں۔ پھر وہ شخص تمام ائمہ کی گواہی دینے لگا اور مسجد سے چلا گیا۔ تو
उस वक्त अमीरुल मोमिनीन मौला इमाम अली अलैहिस्सलाम ने इमाम हसन अलैहिस्सलाम से फरमाया, अबा मोहम्मद, इन्हें देखें, ये कहाँ जा रहे हैं। इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने अभी मस्जिद से कदम बाहर निकाला ही था कि वो शख्स निगाहों से ओझल हो गया। इमाम हसन अलैहिस्सलाम वापस तशरीफ लाए और अमीरुल मोमिनीन से फरमाया, बाबा जान, वो कहीं ओझल हो गए हैं। हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अबा मोहम्मद, इन्हें जानते हो, ये कौन थे। इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि खुदा, उसका रसूल और अमीरुल मोमिनीन ज़्यादा बेहतर जानते हैं। तो अमीरुल मोमिनीन मौला इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बेटा, ये हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम थे।